والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، سورہ بقرہ شریف کی 145 آیات آپ نے ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ سیاق آیت نمبر 146 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعرفونہ، وہ پیارے محبوب علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک انہی میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ اس نے حق کو چھپایا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ بھی جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے یہودی حضور کو پہچانتے ہیں۔ کس طرح پہچانتے ہیں؟ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیں، اب حضور علیہ السلام کی پہچان کو منحصر فرمایا بیٹوں کی پہچان پر۔ علماء یہود میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے یہ اسلام لانے سے پہلے یہ یہودی عالم تھے، اور جب حضور علیہ السلام کی شناخت ہوئی، پہچان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، نور ایمان سے سینہ روشن کیا، حضور علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت ارشاد فرمائی، خوش نصیب تھے، ہدایت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مقبولیت کا درجہ حاصل تھا، صحابی رسول بن گئے۔ پہلے یہودی عالم تھے اور اب حضور علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا، ان کو بلا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن سلام، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس میں جو معرفت کا ذکر کیا گیا، یہ کیسی معرفت ہے؟ آپ کے حق میں نازل ہوئی، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے، اور تفسیر خازن کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، پہلے مسکرا کے فرماتے کہ اے عمر، آپ کو نہیں پتہ چلا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو میں سمجھاؤں اس آیت سے، وہ یہ میں سمجھاؤں کہ میں نے جب تورات شریف میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے خصائل شریف، آپ کے خصائص مبارک اور آپ کی پہچان پر نشانیاں اور آقا علیہ السلام کے جو اوصاف مبارک تھے، میں نے جو وہ تورات شریف میں نے پڑھے،
اور پڑھنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر میری وہ پہلی نظر پڑی تو خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے میں مجھے ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک یا شبہ نہیں پڑا. جو کچھ میں نے قرآن میں پڑھا تھا وہ ساری کی ساری نشانیاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس چہرہ اقدس سے واضح ہو رہی تھی. اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو بیٹوں کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح بندہ بیٹوں کو پہچانتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر ہمارے بیٹوں کا ہمارا ہونا یہ تو ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ یہ ہماری اولاد ہے. اگر ہماری خواتین ہمیں نہ بتاتی کہ یہ ہمارے ہیں یا ہمارے نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلنا تھا. یہ تو منحصر ہے ہماری خواتین پر کہ وہ ہمیں بتائیں یہ ہمارا بیٹا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو خدا نے فرمایا کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی ہیں. ان کی نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. تو عورت کا کسی چیز کی تصدیق کرنا اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب جو کتاب والے ہیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یعرفونہ پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کہ جس طرح بیٹے کو پہچاننے میں کوئی تردد نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں پڑتا وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے میں بھی انہیں کسی قسم کا کوئی شک کوئی تردد اور کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. یہ اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور انہی میں سے کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے حق کو چھپا لیا اپنی دکانداری چلانے کے لیے اپنی پیری مریدی چلانے کے لیے اپنے نذرانے اور اپنے ہدیے اور اپنے دنیا کے پیسے بچانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ کر ہماری باتوں کو سنتے ہیں اگر ہم نے انہیں بتا دیا کہ نہیں نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں تو پھر یہ جو ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں پھر یہ ہمارے پاس تو نہیں بیٹھیں گے پھر تو یہ اس طرف چلے جائیں گے اور ہم کدھر جائیں گے. لہذا انہوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اپنی جب وہ یہ چیز بچانے کے لیے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو حق تھا اسے چھپا لیا آپ کی نشانیاں چھپا لی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ہے وہ ابھی تشریف لائیں گے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا بیٹھا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے یہ حق تھا اور اسے چھپا لیا. لہذا حق کو جانتے ہوئے چھپا لینا یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے. کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے تو آیت مقدسہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت لے کر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت فرمائی. جبریل وہ کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق کو دیکھ کر حق کو پہچان کر حق کو سمجھتے ہوئے وہ حق کو چھپا بیٹھتے چھپا جاتے ہیں. اور یہ کئی طرح کا ہوتا ہے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت ہی نہیں یہ کئی طرح کا ہوتا ہے. مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر پہچان کر آپ کی نبوت کو سمجھتے ہوئے چھپا جانا تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے علاوہ بھی ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے اور اگر اس مسئلے کو حقیقت کے ساتھ بیان کیا تو جس کے بارے میں بیان کیا جائے گا وہ سامنے بہت بڑا چودھری صاحب ہے کوئی وڈیرا ہے کوئی ملک صاحب ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے.
جب یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا تو وہ حضرت ناراض ہو جائیں گے. جب وہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہم مسئلے کی نوعیت کو چینج کر کے, تو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں جی, جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس چیز کو چھپا جاتے ہیں. جب وہ چھپا جاتے ہیں اس کے سمجھ لیں کہ ہم نے اس حق کو چھپا لیا. جب وہ ایسا کرتے تھے تو ان کے ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. ترمذی شریف میں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف ہے, یہ محراب ہے, اس محراب میں اس دیوار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ سنا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یہ دونوں گھٹنے مبارک جو تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نہ تو کسی کی کوئی شبہت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی بھی نہیں ہے, مگر آپ نے اپنے دونوں گھٹنے اٹھائے ہوئے تھے اور ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جب جبریل کی یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سے سیدھے کھڑے ہوئے, سیدھے بیٹھ کر اپنی امت سے مخاطب ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے میری امت کے علماء, آپ نے ایسے نہیں کرنا. تمہاری گردنیں یہ تمہارے دھڑ کے اوپر, وجود کے اوپر سلامت لائے نہ رہے, مگر تم نے کسی صورت حق کو نہیں چھپانا. حق جس کے بارے میں سامنے آئے اور آپ نے اس حق کو حقیقت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا, حق کو ہر کسی تک پہنچا دیا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. آگے فرمایا الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. حق ہمیشہ رب کی طرف سے ہوتا ہے, یا جو رب کی طرف سے وہ ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے. دونوں معنوں میں حق ہمیشہ رب کی طرف سے ہوتا ہے. ایک معنی یہ, دوسرا معنی یہ کہ جو رب کی طرف سے وہ حق ہی ہے. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, ہماری عقل میں آئے نہ آئے, ہماری سے ہمارا علم, ہماری سوچ, ہماری سمجھ, ہماری بصیرت, ہماری عقل اسے تسلیم کرے نہ کرے, وہ حق ہی ہے. بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہے, اور بھائی تیری سمجھ میں آئے نہ آئے, جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا وہی حق ہے, اور اس کے سامنے پھر سر تسلیم خام کر دینے کا نام ہی ایمان ہے. بندہ اپنی اٹکل, سوچ اور عقل کے ذریعے سے اگر ماپنے, تولنے, سوچنے اور اپنے تجزیے لگانے کی کوشش کرے اور ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے تبصروں سے ایمان کی جزئیات بیان کریں, میں یہ سمجھتا ہوں آئی تھنک کہ ایمان نہیں ہے, آئی تھنک ایمان نہیں ہے, میری سوچ یہ ہے, تو میری سوچ تو فانی ہے, میری سوچ تو ناقص ہے, میری سوچ تو ایک خاکی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سوچ کو ایمان کے ساتھ متصل فرمایا وہ سوچ تو بڑی اعلیٰ ہے, وہ سوچ تو نوری ہے, وہ سوچ تو افضل, اور خالق کائنات نے بڑی اسے کمال کی حیثیت عطا کی ہے. وہ کسی کے اندر موجود ہو نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سوچنے, سمجھنے اور اس کے مطابق کھڑے ہونے کی, حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.